اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو پوائنٹ 313 کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں ایک نئی ویڈیو لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ آج کی ویڈیو کا عنوان ہے گرو نانک کا ندی میں 3 دن ڈوبے رہنے کا واقعہ۔ گرو نانک کی زندگی میں سب سے بڑی تبدیلی اس وقت آتی ہے جب وہ ایک عجیب و غریب واقعے سے گزرتے ہیں۔ چنانچہ گرنتھ صاحب میں ہے کہ ایک دن نانک اپنی صبح کی عبادت کے بعد گھر واپس نہیں آیا۔ اس کے کپڑے دریا کے کنارے پڑے ملے، جس سے ہر ایک نے یہی خیال کیا کہ نانک دریا میں ڈوب گیا ہے۔ اس خبر نے سلطان پور شہر میں اداسی پھیلا دی اور لوگ ندی کے کنارے آئے کہ آخر کیا ہوا ہے۔ سلطان پور کا نواب دولت خان خود دریا پر اپنے آدمیوں کے ساتھ آیا، کیونکہ ان دنوں نانک نواب کے ہاں مودی خانے میں ملازمت کرتا تھا۔ نواب کی پریشانی بھی بڑھ گئی۔ اس نے اپنے ماہی گیروں کو جال میں پھینک کر اس کے وجود کو تلاش کرنے کا حکم دیا، لیکن کچھ بھی برآمد نہ ہوا، اور جیسے ہی وہ اپنے گھوڑے پر سوار ہوا تو بہت اداس غمگین تھا۔ جب وہ شہر آیا تو کہا کہ نانک میرا ایک اچھا وزیر تھا۔ جے رام اور دوسرے چیلے بھائی بالا مصیبت میں تھے، صرف نانکی مطمئن اور پرسکون تھی اور بار بار کہہ رہی تھی کہ اس کے بھائی کو کچھ نہیں ہوا اور وہ یقیناً ان میں جلد ضرور آئے گا۔ تیسرے دن نانک ظاہر ہو گیا۔ سکھوں کی کتاب میں اس بات کو اللہ سے براہ راست ابلاغ کا ذریعہ بتایا گیا ہے، اور جو اسلام کی روح سے محض ایک خود ساختہ دعویٰ ہے، کیونکہ خود اللہ تعالیٰ کے فرمان کی روح سے نبوت اور رسالت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو چکی۔ اب براہ راست یا بالواسطہ خطاب کسی بھی بزرگ اور ولی کو نہیں ہو سکتا۔ تاہم اس واقعہ کے بعد نانک پر جو کیفیات طاری ہوئیں، ان کا خلاصہ گرو گرنتھ صاحب میں اس طرح بیان کیا گیا ہے۔ صرف ایک ہی خدا ہے اور وہی سب کچھ ہے، وہی سب کا خالق ہے اور وہی جاری و ساری رہنے والا ہے۔ وہ ہر دشمنی اور خوف سے آزاد ہے، وہ وقت کی قید سے آزاد ہے، اسے کسی نے نہیں جنا، وہ خود ہی خود سے وجود ہے، وہ کائنات کا منبع نور ہے، وہ اپنی ذات سے قائم رہ سکتا ہے، وہ ابتدا میں بھی تھا اور وہ ہر زمانے میں رہے گا۔ اے نانک، وہی سب سے بڑی سچائی ہے، تھی اور ہمیشہ رہے گی۔ غور کا مقام ہے کہ خدا کے بارے میں خالص اسلامی تصور پیش کرنے والے نانک دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوئے، بلکہ ان کی گرنتھ صاحب ایک نئے مذہب کی بنیاد ڈال دیتی ہے۔ تاہم ان کے بچپن کے حالات سے ثابت ہوتا ہے کہ خداوند مذہب کے بارے میں ان کے افکار پر اسلامی افکار و نظریات کی گہری چھاپ تھی۔ وہ توحید اور اسلام کے دوسرے بہت سے نظریات سے متاثر تھے، اسی لیے ان کی تحریروں میں جا بجا اسلامی شعار کا ذکر ملتا ہے، لیکن وہ اسلام کو بطور ایک مکمل دین اور ضابطہ حیات کے تسلیم کرنے پر تیار نہ ہوئے، اور ان کی یہی نااماندگی ایک نئے مذہب کی بنیاد بن گئی جسے دنیا سکھ مت کے نام سے یاد کرتی ہے۔